چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب جو اب سابق چیئرمین ہو چکے ہیں، ملک بچانے کی یہ کوشش نہیں تھی، یہ ملک کو برباد کرنے کی کوشش تھی۔ عمران خان صاحب نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، اپنی پارٹی کا ترمیم کر دی اور کہا کہ میں تو چیئرمین ہوں، مینوں نہیں کوئی ٹا سکتا۔ جب آپ بات کریں گے کہ یار کہ یہ کوئی الیکشن کروائے ہیں اور باقی پارٹیاں بھی کرے الیکشن ہوں نے، اب وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے۔ علی امین گنڈا پور پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، وہ کے پی کے دا صدر مچھانی سرکار، یاسمین راشد صاحبہ وہ پنجاب کی جیلوں میں ہیں، وہ بھی صدر بن گئی۔ پاکستان کی سب سے مشہور تو جمہوری پارٹی ٹاٹا بائی بائی ختم۔ خان صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے کہتے ہیں یہ چاہتے نہیں ہم الیکشن لڑے۔ بڑا شور تھا نا کہ چیف جسٹس کو خط لکھ دیا عمران خان صاحب، انہوں نے کہا دوڑ چل میرا چکتے دوڑ۔ خان صاحب کہ وہ شہید ہونا چاہتے ہیں، اے کام نہیں ہونا، میں تو ویسے دس رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہوشیاری قابل قبول ہے، ڈیڑھ ہوشیاری یہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ ڈیڑھ ہوشیاری کو اگر آپ ترجمہ اس کا کرنا چاہیں سمجھنے کے لیے آسانی کے ساتھ کہ ڈیڑھ ہوشیاری کا سلینگ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اوور سمارٹنس کے لیے۔ یہ اوور سمارٹنس گلے میں پڑ جاتی ہے یا گلے پڑ جاتی ہے اور بعض اوقات جو ہے الٹا پڑ جاتی ہے، یوں کہہ لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ڈیڑھ ہوشیاری، بلکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف، اگر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بولا ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، میرا مطلب پاکستان تحریک انصاف تھا، اور چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب جو اب سابق چیئرمین ہو چکے ہیں آج سے تحریک انصاف کے، انہوں نے آج تک جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ کھٹا ہے، یہاں تک جو پہنچے ہیں، یہ اپنی ڈیڑھ ہوشیاری کی وجہ سے پہنچے ہیں، اوور سمارٹنس کی وجہ سے۔ بیسیکلی اوور سمارٹ آدمی نالائق ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا چلاک ہوں، لیکن وہ چلاک کوئی نہیں ہوتا۔ ایک چلاکی انہوں نے کی، وہ ان کے گلے پڑ چکی ہے، سپریم کورٹ سے اس کا جواب آ چکا ہے۔ ڈیڑھ ہوشیاری قابل قبول نہیں تھی، ڈیڑھ ہوشیاری قابل قبول نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، میں آپ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک ڈیڑھ ہوشیاری، مطلب ڈیڑھ ہوشیاریوں کی تاریخ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ پہلی ڈیڑھ ہوشیاری جنرل باجوہ صاحب کو دکھائی، دوسری ڈیڑھ ہوشیاری انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو دکھانے کی کوشش کی، ایک ڈیڑھ ہوشیاری انہوں نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو دکھانے کی کوشش کی۔ کس طرح کی پرانی باتیں ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک طرف وہ تیار تھے کہ ہم الیکشن کروا دیتے ہیں، نو مسئلہ، مئی کے دنوں کی بات ہے۔ ڈیڑھ ہوشیاری نہیں، یہ ایسے نہیں الیکشن، میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ مجھ سے ڈرتے ہوئے ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھی یا ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ جو بھی آپ کہنا چاہیں، اور انہوں نے مجھ سے ڈرتے ہوئے الیکشن میں نے اناؤنس کیے ہیں۔ میں نے ان کا گلا پکڑ کے الیکشن جو ہیں وہ ان سے اناؤنس کروائے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ اچھا اوکے ٹھیک ہے، جا پھر نہیں کر دے الیکشن، تو یہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، خصوصاً نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ ادھر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت گرائیں، حکومت لیں، اور جو چیدہ جو کام کرنے والے ہیں قانون سازی سے متعلق پارلیمان میں بیٹھ کے وہ کریں اور فوری الیکشن اناؤنس کر دیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ آپ کے اوپر جو سال ڈیڑھ سال کا بوجھ آیا وہ نہ آتا۔ اب یہ کہانیاں ہیں بیسیکلی کہ جی کہ دیکھیں کہ وہ تو ملک بچانے آئے تھے ورنہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا، یہ کر جاتا، وہ کر جاتا، تو بھئی کرتا۔ ایک تو طریقہ یہ تھا نا کہ جنہوں نے ملک کو بچانے کی اپنی طرف سے کوشش میں، ملک بچانے کی یہ کوشش نہیں تھی، یہ ملک کو برباد کرنے کی کوشش تھی، جو 2017، 2015، 2016، 2014 سے آنورڈ تیار یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا، تو ان کو کہتے کہ جی یہ اب ملک بچائیں۔ اب یہ آپ کو بڑا شوق تھا باجوہ صاحب، پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کا اور اپنا من میت اور کیا کہتے ہیں من چاہا لیڈر لانے کا۔ یہ لے آئے، آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، آپ اس کو سنبھالیں، لیکن وہ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے، اب اس کا بھی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ایک طرح سے۔ تو خیر وہ ڈیڑھ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی، ورنہ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم الیکشن کروا دیتے ہیں، تو یہ ان کے گلے میں پڑی۔ پہلے یہ تھی کہ جی کے گلے پڑی، پہلے یہ تھی کہ باجوہ صاحب کو کی، اور عاصم منیر صاحب کو کہا کہ دیکھیں صدر میرا ہے، اور دیکھیں کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن ہونے دیا ہے، ادروائز میں کہتا تو صدر دیکھیں چل کے میرے پاس آیا تھا۔ یہ ڈیڑھ ہوشیاری تھی، گلے پڑی۔ تو ابھی بھی ایک اور ڈیڑھ ہوشیاری گلے پڑے گی، وہ کون سی ہے؟ وہ الیکشن کمیشن کو یہ ڈیڑھ ہوشیاری دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے
کہ جو آپ نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں پارٹی کے، وہ آپ نے اپنا ایک منشور بنایا ہوتا ہے، اپنا ایک آئین بنایا ہوتا ہے. منشور لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ ہمارا منشور ہے. آئین آپ نے پارٹی کو کس طرح چلانا ہے وہ آپ نے بنایا ہوتا ہے. وہ جیسا بھی بنایا ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ آپ کو کوئی گن پوائنٹ کے اوپر رکھ کے نہیں بنوا رہا ہوتا. تو انہوں نے جو بھی اپنا بنایا تھا آئین، اس سے یہ انحراف کر گئے تھے اوائل میں ہی. آئین بنانے والوں میں تھے اکبر ایس بابر صاحب، جسٹس وجیہ الدین صاحب، حامد خان صاحب. اور وہ یہ تھا کہ کوئی بھی خالصتاً جمہوری جماعت تھی بنائی جو گئی تھی، کہ آئین یہ تھا کہ جو ایک دفعہ، دو دفعہ، 3 سال کے لیے کوئی بھی شخص چیئرمین منتخب ہو سکتا ہے، اس کے بعد نہیں. عمران خان صاحب نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، اپنی پارٹی کا ترمیم کر دی اور کہا کہ میں تو چیئرمین ہوں، مینوں نہیں کوئی ہٹا سکتا. طریقہ کار لکھا ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر جو الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جاتا ہے کہ جی ہم اپنی پارٹی کے جو انٹرا الیکشن ہے وہ اس ضابطۂ کار کے مطابق کروائیں گے کہ جی کہ یوں الیکشن کا پروسیجر ہوگا، کاغذات نامزدگی مانگے جائیں گے، یوں کر کے کاغذات نامزدگی آئیں گے، فلاں فلاں بندہ ایلیجیبل ہوگا، فلاں فلاں ایلیجیبل نہیں ہوگا، یہ تائید کنندہ ہوگا، یہ تجویز کنندہ ہوگا، اتنا ٹائم دیا جائے گا، پیپروں کی اسکروٹنی ہوگی، اتنا وہ جو کہتے ہیں ووٹر لسٹ ایک بنے گی، وہ اویزاں کی جائے گی. یہ وہ شفافیت کے لیے ہوتی ہیں ساری چیزیں، تو ان کے اوپر آپ نے عمل کروانا ہوتا ہے. ڈاکومنٹ آپ بھجوا دیتے ہیں، وہ پورا کر کے الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن کہتا اوکے. اب جو باقی ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، کہنے کو ان کے اندر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر اپنے جمہوریت کوئی نہیں ہے، مان لیا. لیکن انہوں نے جیسی بھی طریقہ کار رکھا ہوا ہے وہ الیکشن جھوٹے سچے اسی طرح کرواتے ہیں. اور ان میں کوئی پتہ ہوتا ہے کہ نواز شریف ہی ہے، ادھر پتہ ہے کہ جناب بھٹو یا بینظیر ہے یا زرداری ہے یا بینظیر بھٹا کا بیٹا ہے. لیکن انہوں نے طریقہ یہ بنایا ہوا ہے کہ جی کہ، اور اس کو آپ خاندانی قبضہ کہہ لیں، مورسی سیاست کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے اور وہ ان کی پارٹی نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. اور وہ جس طرح الیکشن کرواتے ہیں الیکشن کمیشن میں جا کے جمع کروا دیتے ہیں. ہمارے ہاں فوراً جو ہے وہ تربوز کا یا دوانے کا جو ہے وہ کیلے کے ساتھ کمپیریزن کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. جب آپ بات کریں گے کہ یار کہ یہ کوئی الیکشن کروائے ہیں اور باقی پارٹیاں بھی کرے الیکشن ہوں دے رہے ہیں، اس طرح کا آپ کو سننے کو جواب ملے گا. کن کا؟ دانشوروں کا. کون سے دانشور؟ جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آج کی اخبار پڑھ کے پوری دانشمندی حاصل کر لی ہے. اور یہ موسٹلی کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف نامی جتھے کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کلٹ میں پائے جاتے ہیں. اس کلٹ کو اس کو کیا کہیں گے، چلیں جو بھی کہیں گے یہ پھر کبھی اس پر غور کریں گے. تو انہوں نے 2021 والے بھی الیکشن اسی طرح کے کروائے. پہلے کووڈ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ الیکشن ریجیکٹ ہو گیا الیکشن کمیشن سے. انہوں نے کہا کہ پائے نا بات غور سے سنیں، غور سے، دھیان سے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ الیکشن لڑیں، آپ کی پارٹی اگلے انتخابات میں ہو، تو آپ نہ جائیں اچھے بچوں کی طرح، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق، جو آپ کا اپنا بنایا ہوا طریقہ کار ہے، الیکشن کروائیں انٹرا پارٹی، اور ہمارے پاس اس کے رزلٹ لے کے آ جائیں، نوٹیفائی کریں، پورا پروسیجر، پورے ڈاکومنٹ جمع کروا دیں. ہم آپ کو 20 دنوں کے اندر اندر اگر یہ کر دیتے ہیں، 20 دن کا ٹائم دے رہے ہیں آپ کو، آپ کا جو سمبل ہے، نشان ہے، وہ الاٹ ہو جائے گا بلہ. اب وہاں پر سائنس شروع ہوگی کہ جی کہ یہ تو سزا یافتہ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے ہمارے چیئرمین صاحب. اوکے، کون سا کیس ہے؟ توشہ خانہ کیس ہے، بڑا ویک کیس ہے، مان لیا، لیکن کیس تو موجود ہے، سزا تو موجود ہے. تو لہٰذا اب وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود جو گڑا کھودا تھا عمران خان صاحب کے لیے. یہ ریٹ پٹیشن لے گئے تھے ثاقب نثار صاحب کے پاس، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تب جو تھے وہ زمین و اسمان کے جو ہیں وہ خلائی مخلوقیں ملی ہوئی تھیں، اور وردی والی، بغیر وردی والی، اور چولوں والی سمجھتے ہیں نا آپ، یہ جو سپریم کورٹ والے تھے وہ سارے کے سارے ملے ہوئے تھے. تو لہٰذا فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ اوکے. ثاقب نثار صاحب نے پی ٹی آئی کی پٹیشن کے اوپر کہا ہاں نواز شریف تو نہیں الیکشن یہ اپنی پارٹی کی ابھی صدر رہ سکتا، بڑی بری بات ہے. اور الیکشن کمیشن نے کہا آہو نہیں آہو، انہوں نے بھی ٹھپا لگایا، انہوں نے پارٹی صدارت فارغ. وہ ان کو کھیل آتے ہیں، پرانے کھلاڑی ہیں، وہ کھیل کھیلے. اب کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. اب کوا جناب ہنس کی چال کیا، بلکہ وہ ہنس کو تو چھوڑیں، وہ شباز کی پرواز کرنا چاہ رہا ہے. انہوں نے الیکشن کروائے کس طرح؟ یہ 20 دنوں میں جو الیکشن کمیشن نے کہا تھا، انہوں نے جناب نہ کوئی ووٹر لسٹ لگی، نہ کوئی امیدواروں سے کاغذات نامزدگی مانگے گئے، نہ کوئی مقابلے کے اوپر آیا. جھوٹا سچا ہی آنا تھا نا کہ جی کہ عمران شفقت جو ہے وہ چیئرمین کا امیدوار ہے.
کس کے مقابلے میں؟ گوہر، وہ برسٹر گوہر کے مقابلے میں. کوئی آندہ تو صحیح. بلا مقابلہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس نے جمع کروائے ہیں، عمران شفقت گیا ہے جھوٹا سچا، اور جناب میں کاغذ واپس لینا چاہتا ہوں، میں گوہر صاحب کے حق میں بیٹھ گیا ہوں. یہ باقی پارٹیاں اسی طرح کے لچھن کرتی ہیں نا. انہوں نے کوئی نہیں کیا. وہ بی بی جو ہے، اچھا ایک نیشنل پارٹی کے ہر سطح کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں، تو یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں، علی امین گنڈا پور پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، وہ کے پی کے دا صدر مچھانی سرکار، تو جو بی بی ہیں اپنی کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اوپر حملہ کرنے والی، لیڈ کرنے والی یاسمین راشد صاحبہ، وہ پنجاب کی جیلوں میں ہیں، وہ بھی صدر بن گئی اپنی پارٹی کی پنجاب کی. تو کہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا، ووٹر لسٹیں کہاں پہ تھیں؟ ضابطہ طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا گیا. میری بات ہوئی جو پل ڈیٹ والے ہیں احمد بلال محبوب صاحب، انہوں نے کہا کہ یار کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. بھئی آپ کے خلاف زمانہ ہوا پڑا ہے، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتی، آپ آنکھ کا کنکر ہیں. پولیٹیکل فورسز، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ان کو اب مزے لینے دیں، یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ملک کے ساتھ، آپ کے لیے حق میں آواز کوئی نہیں اٹھ رہی. تو آپ کو اگر موقع ملا تھا، یہ احمد بلال صاحب نے اس طرح سے اس پیرائے میں بات کی، اگر آپ کو موقع ملا تھا تو آپ کوئی شفافیت استعمال کرتے. آپ الیکشن جھوٹا سچا ہی تھا لیکن اس کے قانونی ضابطے جو خود آپ نے بنائے تھے ان کو پورا کرتے. جی ہاں جی غور ہو گیا، وہ کون ہو گیا، پنجاب چ ہوگی، فلانا کتنے ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں کل رات وہاں پر گیا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے دفتر میں، اور میری بنیادی رکنیت ان کی ہے، تو میں الیکشن لڑنا چاہتا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار کہ وہ کاغذات نامزدگی، انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے گئے. میں نے ان سے کہا کہ جی کہ ووٹر لسٹ دکھا دیں، وہ بھی کوئی نہیں ہے گی. انہوں نے کہا تو میں الیکشن لڑنا چاہنا ہوں، وہ پتہ نہیں ہے خان صاحب نے کہا کہ نہیں وہ گوہر چیئرمین ہے. تو یہ تو حال ہے. یہ پاکستان کی سب سے مشہور تو جمہوری پارٹی ہے. تو اب ان حالات میں کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ نتیجہ مانے گی؟ مطلب کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی ہیں جی. تو کچھ بندے دے پتراں والا کام کر لو یار، وہ بھی کوئی نہیں کیا. الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں آپ نے ایک بندوق دے دی ہے، اس میں گولی خود ڈال کے دی ہے، آ بیل مجھے مار. یہ ہوا ہے، مطلب آ الیکشن کمیشن میری کھوپڑی میں مار. انہیں نشانہ نہ ٹھا، ختم، ٹاٹا بائی بائی، ختم. تو یہ تو جناب ان کا حال ہے. یہ ڈیڑھ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی کہ بچا لے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا سسٹم عمران خان صاحب کی پارٹی کو بیلٹ پیپر کے اوپر رکھنا چاہتا ہے تاکہ الیکشن جو ہیں وہ لڑ لیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں. انتخابات کو جھوٹی سچی وہ بھی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اخلاقی حیثیت دینا چاہتے ہیں، ایک مورل ویلیو ان کی باقی رہے کہ پاکستان تحریک انصاف بلے سمیت بیلٹ پیپر کے اوپر موجود تھی. لیکن جو 9 مئی میں ملوث لوگ ہیں ان کی جان خلاصی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ہی نا آئی پی پی بھی بنی، ادھر ادھر سارے لوگ جو ہیں وہ ہو گئے، اور 9 مئی کا گڑ جو ہے خان صاحب نے خود کھایا، کسی اور نے نہیں کھلایا. تو اب تو جناب مطلب یہ کہ عمران خان صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پہ پابندی لگے، یا کم از کم میں الیکشن کا، کیونکہ اب الیکشن کمیشنر تو کہنا ہے یار اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یار خدا حیا نو ہاتھ مارو، خدا کا خوف کریں، یہ کوئی الیکشن کروائیں، یہ کیا کیا آپ نے، یہ کوئی طریقہ کار تھا؟ تو ہو سکتا ہے لیریٹ یوں لے جائے اور کہہ دے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ نہیں جائیں دوبارہ الیکشن کروائیں، ابھی آپ کے پاس اتنے دن ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے کہہ دیں یہ چاہتے نہیں ہم الیکشن لڑیں، یہ الیکشن کمیشن ہے ہی 2 نمبر آدمی. تو یہ ڈیڑھ ہوشیاری دکھا رہے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انتخابات میں جیسے تیسے بھی ان کو حصہ لینا چاہیے، جیسے تیسے انتخابات ہو رہے ہیں ان کو حصہ لینا چاہیے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کھمبا بھی کھڑا کریں گے، کھمبا بھی جیت جائے گا. اگر آپ کی پوزیشن اس لیول کی ہے تو پھر یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے یہ والی؟ اور پھر اوپر سے وہ گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پارٹی ہماری کسی کے خلاف نہیں لڑے گی، ہم یہ ہیں وہ ہیں. گوہر صاحب کا پورا کچا چٹھا میرے پاس ہے کہ کہاں سے آئے، ان کی پڑھائی کے خرچے کون دیتا رہا. کوئی بات نہیں، لوگ کرتے ہیں ہیلپ ایک دوسرے کو. اور اعتزاز احسن کے چیمبر میں انہوں نے کس طرح ملک ریاست تک رسائی حاصل کی اور کتنا نیوی پہ کے یہ کہاں تک پہنچے. تو یہ بہت ایمبیشیس ہیں. اور عمران خان صاحب کو چورانوں پہ جانے نے مور، یہ بھی بات آپ لکھ لیں.
انہوں نے کہا کہ جی کہ عثمان بزدار سے علی محمد صاحب نے کہا ان کو تشبیہ نہ دیں، یہ اور طرح کے آدمی، عثمان بزدار ہماری غلطی تھی، وہ غلطی عمران شفقت نے یا اپنے لالے مجید نے نہیں سی کی تھی، مودی صاحب نہیں آئے تھے وہ والی غلطی کرنے، عمران خان صاحب نے بصد شوق، پاکستان کی فوج کہتی تھی پاکستان، اچھا پاکستان کی فوج کون ہے، کیا کام ہے ان کا، بھائی عمران خان صاحب ان کے ساتھ مکے ہوئے تھے، ان کے کہنے کے اوپر ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ لے آدھے تینوں اے انکل ہے، یہ تم آگے سے کون سے تحفے لے آئے ہو، اور بھائی جو آپ تحفہ لائے تھے اسی طرح کے وہ آگے سے تحفے لے آیا، مطلب یہ تھا کہ پنجاب میں میری گرفت رہے، تو خیر وہ کہتے ہیں کہ اب بھی مقصد ہے کہ پارٹی میں میری گرفت رہے، للو پپو جا ہے گوہر، سر گوہر نے کٹ کڑا کے دینے، وہ جو ہے نا وہ میسنا آدمی، میسنا سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے میسنا، یہ پنجابی کوئی اگر آپ کا دوست ہے تو آپ اس سے پوچھئے گا، آخری ڈیڑھ ہوشیاری انہوں نے کی سپریم کورٹ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، نوٹس لیں چیف جسٹس پاکستان نوٹس لیں، انہوں نے کچھ جواب کٹ کے بھاگا، انہوں نے بات ہی نہیں کی، جواب نہیں دیا، جواب دیا ان کے پرائیویٹ سیکرٹری نے، یعنی سیکرٹری ٹو دا چیف جسٹس ہیں جی ڈاکٹر محمد مشتاق احمد، انہوں نے کہا کہ جی کہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے انہوں نے کہ جی کہ وہ بڑا شور تھا نا کہ چیف جسٹس کو خط لکھ دیا عمران خان صاحب نے، وہ جواب پریس ریلیز کی صورت میں آ گیا، پڑھ کے سنا دیتا ہوں مزے لینا ذرا، انہوں نے کہا جی کہ 1 دسمبر 2023 کو 7 صفحات کی درخواست ماہ 77 صفحات پر مشتمل دستاویز چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر میں موصول ہوئی، دستاویز میں اسے تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطہ کی تفصیلات نہیں دی گئیں، لفافے کے مطابق جڑا باہر لفافہ لگا ہوتا ہے، دستاویز انتظار حسین پنجوتھا نے کوریئر کی تھی، یعنی کہ ڈاکیا کے ذریعے بھجوائی تھی، دستاویز بظاہر ہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی ہے، دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے بھیجی گئی ہے، حالانکہ وکلا اس جماعت کی اچھی نمائندگی کرتے رہے ہیں، یعنی کہ بے نامی درخواست دیں کہ تک منڈا یار، پچھلے دنوں ہی سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلا فوجی عدالتوں اور انتخابات کیس کو تکمیل تک لے گئے، یعنی ہم ان کو جانتے ہیں کہ کیڑے وکیل نے اس پارٹی کے، جو سیکرٹری صاحب ہیں چیف جسٹس کے، انہوں نے جو پریس ریلیز میں مزید کہا ہے کہ یہ امر حیران کن ہے کہ سر بمہر لفافہ موصول ہونے سے پہلے ہی اس دستاویز کو میڈیا پر جاری کیا جا چکا تھا کہ جناب اسی لکھ دیتا خط، پریس ریلیز میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ سب یقین رکھیں کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ ہی وہ جانبداری کریں گے، اللہ کے فضل سے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے منصب کے حلف کی پاسداری کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا دوڑ چل میرا چکتے دوڑ، یہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، مگر ایڈی فنکاری کس کی طرف سے ہے کس کی طرف سے نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب نے خط لکھ دیا ہے، خط میں کیا ہے، دستخط کس کے ہیں، نام کس کا ہے، بے نامی ہے، پھر اوپر سے یہ کہ شرم یہ نہیں آتی کہ جس چیف جسٹس کو کے راستے آپ نے روکنے کی کوشش کی جنرل فیض حمید کے کہنے کے اوپر، اسی کی طرف اور پھر اس کی فیملی کے اوپر کی زندگی جیرن کر دی، بچیاں، بیوی، بزرگ، مطلب چھوڑا کس کو، تو انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ بیسیکلی کہ یہ ایک آئینی عہدیدار ہے، بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ جناب کہ یہ ہے یہ ہو گیا، انہوں نے ایک ضابطے کے مطابق کام کرنا ہے، آئین نے جو ان کی حدود و قیود مقرر کر رکھی ہیں، اب تو 184(3) کا جو وہ سکوپ ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے کا بڑا مختصر ہو گیا، پارلیمنٹ نے کر دیا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ خان صاحب میرا خیال ہے کہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ وہ شہید ہونا چاہتے ہیں، اور شہید ہو کے وہ کوئی اخلاقی برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کام نہیں جو ہونا، میں تو ویسے دس رہا ہوں، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔